بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے فیس بک کے تمام بھائیوں، دوستوں، بہنوں، السلام علیکم۔ میں اپنے فیس بک کے تمام بھائی بہن دوست تمام کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور جو بھائی مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان تمام سننے والے بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ زیاد نور بھائی، ہارون بھائی، چودھری وسیع صاحب، افضال احمد، محمد نعمان، میں اپنے ان تمام بھائیوں کو جو میرے مخلص دوست بھی ہیں، اسپیشلی ہارون بھائی اور یہ ریاض بھائی میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، الطاف راجپوت صاحب، حاجی اختر خان، اسرار صدو، سلیم اجید، تمام بھائیوں کو، سننے والوں کو ویلکم کرتا ہوں جی۔ اصغر خان، مشتاق صدیقی، تمام بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں جی۔ شکریہ آپ تمام بھائیوں کا۔ آج میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے، ایک جو بچہ ہے، ایک جو طالب علم ہے، وہ ناکام کیوں ہو جاتا ہے۔ جی ریاض نور بھائی ویلکم۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ جی، ایک بچہ مشتاق صدیقی صاحب کیوں ناکام ہو جاتا ہے؟ ایک جو بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے، تمام وسائل اس کو مہیا ہیں، وہ بچہ کیوں ناکام ہو جاتا ہے؟ کیوں امتحانات میں فیل ہو جاتا ہے؟ کیوں پریکٹیکلی لائف میں وہ ناکام ہو جاتا ہے؟ یہ باتیں اور ان کی جو وجوہات ہیں، آج وہ میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی بھی لڑکا تعلیم کے اندر ناکام ہو جاتا ہے، امتحانات میں پاس نہیں ہوتا، تو میرے بھائیوں اس میں صرف اکیلے لڑکے کا قصور نہیں، اگر وہ ناکام ہو گیا، بلکہ اس میں 3 لوگوں کا قصور ہے۔ اگر ایک بچہ ناکام ہو گیا، امتحان میں فیل ہو رہا ہے، کامیاب نہیں ہو رہا، تو یہ اکیلے اس لڑکا جو ہے اس کا قصور نہیں ہے، بلکہ 3 لوگوں کا قصور ہے۔ سب سے پہلے اس کے والدینوں کا قصور ہے۔ اگر ایک بچہ ناکام ہوتا ہے اور ناکام رہتا ہے لائف میں، ایجوکیشن میں، تعلیم میں، اپنی کلاس میں، سب سے پہلے اس کے والدین کا قصور ہے کہ بھائی آپ نے یہ بچہ پیدا کیا ہے، آپ اس بچے کا اچھا نام رکھو، اس کو اچھے سکول میں داخل کراؤ، اور سکول میں داخل کرا کے اس کو چھوڑ نہ دو، بلکہ اس کی مانیٹرنگ بھی کرو، اس کے استادوں سے بھی ملو، اس کے جو ڈیوز ہیں، جو اخراجات ہیں، ان کو بھی پورا کرو۔ سب سے پہلے اس کے والدین جو ہوتے ہیں وہ رسپانسیبل ہیں، وہ قصوروار ہیں اگر ایک بچہ ناکام رہتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں اس کے ٹیچر، کہ یار 50 ہزار روپے آپ تنخواہیں لے رہے ہو حکومت سے، اور کیا کر رہے ہو؟ دفتروں میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہو، اور بچوں کو کہتے ہو کہ میرے پاس گھر ٹیوشن پڑھنے کے لیے آنا۔ آپ اپنی رسپانسبلٹی پورا نہیں کر رہے، تو میرے بھائیوں یہ ٹیچر حضرات جو بچوں کو صحیح طرح نہیں پڑھاتے، گائیڈ نہیں کرتے، مس گائیڈ کرتے ہیں، یہ بھی ان مولویوں کے ساتھ جو فتنہ پیدا کرتے ہیں، ان جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ لڑکا خود، ایک طالب علم جو پڑھ نہیں پاتا، اس کا قصور ہے تیسرے نمبر پہ۔ یا تیرے والدین نے تجھے کسی فیکٹری میں نہیں بھیجا، کسی ہوٹل میں کام پہ نہیں لگوایا، خود وہ گرمی سردی سہ رہا ہے،
خود تیرے لیے کما کے لا رہا ہے، تجھے کتابیں مہیا کر رہا ہے، تجھے وردی دے رہا ہے، اچھے اسکول میں بھیج رہا ہے، اور تو کیا کر رہا ہے؟ پڑھ نہیں رہا، آوارہ گردیاں کر رہا ہے، شیطانیت کر رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، غلط صحبت میں بیٹھ رہا ہے، غلط ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے۔ اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ یہ 3 لوگ ہیں۔ اگر ایک بچہ ناکام ہوتا ہے، کامران عاشق صاحب، عمران میواتی بھائی، اگر ایک جو بچہ ہے وہ پڑھ نہیں پاتا، میٹرک لیول کا، ایف اے لیول کا، بی اے لیول کا ہے، یونیورسٹی لیول کا ہے، تو اس میں 3 لوگوں کا قصور ہے میرے بھائیوں۔ سب سے پہلے اس کے والدین، اس کے بعد ٹیچر، اور نمبر 3 وہ بچہ خود۔ یہ 3 لوگ جو ہیں وہ رسپانسیبل ہیں۔ یہ 3 لوگ جو ہیں ان کا یہ قصور ہے اگر ایک بچہ نہیں پڑھ پاتا۔ اس کے بعد اگلی جو پوائنٹ ہے وہ ہوتا ہے درست فیلڈ جو ہے وہ اختیار کرنا۔ درست جو ہے وہ فیلڈ، درست جو ہے وہ کیریئر، اس کا انتخاب کرنا۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس میں جو صلاحیتیں ہیں وہ ٹیچنگ والی ہیں کہ وہ ٹیچنگ کر سکتا ہے، اچھا سمجھا سکتا ہے اسٹوڈنٹ کو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو والدین ہوتے ہیں، ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، مشتاق صدیقی صاحب، ابھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور امید لگا لی جاتی ہے کہ لو جی پائلٹ بنے گا۔ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی بچے کی عمر 1 ماہ ہے، ابھی بچے کی عمر 2 ماہ ہے، اور اس کے والدین اور اس کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ امید لگا لیتے ہیں لو جی پائلٹ بنے گا، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا۔ یار آپ ابھی سے کیوں فیصلہ کر رہے ہو؟ بچے کو بڑا ہونے دو، اس کی بھی تو رائے لینی ہے، اس کی بھی تو ذہن کی کیفیت دیکھنی ہے کہ یہ کون سی فیلڈ کی طرف اس کا رجحان ہے، وہ بھی تو دیکھنی ہے۔ وہ تو آپ نے دیکھی نہیں۔ اب جب آپ نے بچے کے مائنڈ میں ایک بات ڈال دی کہ بھئی تو نے ڈاکٹر بننا ہے، شاید اس کی جو صلاحیت ہے وہ سنگر بننے کی ہوں، تو یہ اس بچے کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اپنی رائے کبھی نہیں تھوپنی چاہیے کسی بھی معاملے میں، حتیٰ کہ شادی جیسا جو اہم معاملہ، اس میں بھی جو ہمارا دین ہے، دین اسلام ہے، اس نے پرمیشن دی ہے، لڑکا اور لڑکی کی رائے لینا مسٹ ہے۔ شادی بیاہ کے معاملوں میں بھی لڑکا اور لڑکی کی رائے لینا مسٹ قرار دیا ہے اسلام نے، اسی لیے اور بھائی ان کی بھی تو رائے لو۔ جی، اس کے بعد اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ ریاض بھائی، اسامہ چٹا صاحب، ندیم شریف، یہ جو بیر احمد، حذیفہ چوہان صاحب، یہ دیکھیں محمد وقاص، مجمل اقبال، اے پی ایم ایل پاکستان مسلم لیگ مشرف گروپ سے ان کا تعلق ہے، تمام لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ایف اے ہے، ایف اے کی جو انگلش ہے، اس میں ایک چیپٹر انہوں نے ڈالا ہوا ہے مسٹر چپس۔ مسٹر چپس کا چیپٹر ایف اے، اس کے اندر انہوں نے ڈالا ہوا ہے، اس کے نصاب میں شامل ہے، فرسٹ چیپٹر ہے مسٹر چپس کا۔ کم و بیش 26 سال سے وہ چیپٹر چلا آ رہا ہے۔ ایک سٹوری ہے، ایک فرضی سٹوری ہے جو انہوں نے بنا کے چھاپ دی، اس کا ٹکے کا فائدہ نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کے خلاف ایکشن لے، اور اس چیپٹر کی جگہ جو مسٹر چپس والا چیپٹر ہے، اس کی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک لائف ہے، اس کا چیپٹر ہونا چاہیے۔ جی، جو بھائی میرا فیس بک کا بھائی، میرا سننے والا سائمین، میری اس رائے سے، اس مشورے سے، اس ایڈوائس سے اتفاق کرتا ہے، وہ میسیج میں لکھے کہ سعادت صاحب ہم بھی آپ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور بات جو میں نے کرنی ہے، میرے بھائیوں، سننے والوں، یا وہ سٹوڈنٹ ہیں یا وہ والدین ہیں، اگر والدین ہیں تو اپنے بچوں کے لیے بات سنیں۔ آج کل روایتی تعلیم کا دور نہیں رہا میرے بھائیوں،
उमर रफ़ीक साहब मेरे भाई हैं जी, वेलकम करता हूँ आपको। ताहिर आबिद मेो साहब आपको भी वेलकम करता हूँ। मलक जी आपको भी, नवाज जट साहब आपको भी वेलकम करता हूँ। जी जी, अच्छा जी, रवायती तालीम का दौर नहीं रहा। क्या है रवायती तालीम? एक दौर होता था, FA कर लिया जी, BA कर लिया, CT कर लिया, इस तरह के कोर्स होते थे, BEd कर लिया। मेरे भाइयों, अब रवायती तालीम का दौर नहीं रहा। अब दौर है टेक्निकल तालीम का, अब दौर है IT का, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर साइंस, उसका दौर है, IT का दौर है, और ये टेक्निकल तालीम का दौर है। इसलिए आप जो शोबे इख्तियार करेंगे वो भी आपने यही शोबे इख्तियार करने। अगर आपने लाइफ में कामयाबी हासिल करनी है, अपना कैरियर बनाना है, लाइफ में अच्छा मुकाम हासिल करना है, तो वही शोबे इस्तेमाल करें। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने फेसबुक के सुनने वालों को, IT का शोबा इस्तेमाल करें, जो कंप्यूटर का शोबा उसको इख्तियार करें, टेक्निकल शोबा इस्तेमाल करें, FSC करें, FSC मेडिकल में करें, DAE के डिप्लोमे हो रहे हैं जो मैट्रिक के बाद होते हैं, उनमें एडमिशन लें। IT जो कंप्यूटर के जो हैं कोर्स, उसमें एडमिशन लें, इनका दौर है। और याद रखना मेरे भाइयों, जो भाई कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता, अगले 5 सालों में उसको जाहिल कंसीडर किया जाएगा, जाहिल, अनपढ़, गवार उसको समझा जाएगा। ये इसी तरीके से अगर कोई बंदा मोबाइल चलाना नहीं जानता तो हम कहते हैं अरे फारग है, इसको कुछ भी नहीं आता, चाहे वो जितना मर्जी पढ़ाओ। इसी तरीके से अगर वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, इमरान मेवाती साहब, तो वो जाहिल, अनपढ़, गवार समझा जाएगा। तो इसलिए जिन मेरे फेसबुक के उम्र 50 साल से ज़्यादा, अक्सर वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, वो भी कंप्यूटर की तालीम सीखें। कंप्यूटर के जो डिप्लोमे वगैरह होते हैं, 3 माह का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, उनमें एडमिशन लें, बाकायदा एडमिशन लें। और अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं, एडमिशन नहीं ले सकते, तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से, अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी से सादत अली ख़ान ने, मैंने 5 तालीमी इदारे बना दिए हैं। अलमेवात फ्री एजुकेशन सिस्टम के तहत 5 तालीमी इदारे बना दिए गए हैं जहां कंप्यूटर की फ्री तालीम दी जाती है। और ये तालीम आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन में होता हूँ 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं ऑनलाइन लेक्चर देता हूँ, उसमें भी यह तालीम आप जो है वो हासिल कर सकते हैं। 5 तालीमी इदारे मैंने बना दिए अल्लाह ताला के ख़ास फजल व करम से। किसी भाई से, किसी दोस्त से मैंने चंदा नहीं मांगा, किसी से खैरात नहीं मांगी, अल्लाह ताला के ख़ास फजल व करम से अपनी मदद आपके तहत 5 तालीमी इदारे मैंने बना दिए। और इंशाअल्लाह इसी संडे को मैं अपना बाकायदा एक जो है दफ्तर बनाने जा रहा हूँ, जिया बग्गा के अंदर। इंशाल्लाह इसी संडे को उसका इफ्तिताह होगा। और जिया बग्गा विलेज के अंदर इंशाल्लाह अगले 10 दिनों में एक हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं, और अलमेवात एकेडमी की 6ठी ब्रांच भी हम खोलने जा रहे हैं जी। ये खुशखबरी है मेरे जिया बग्गा वाले साइमीन के लिए, जिया बग्गा वाले भाइयों के लिए, कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जिया बग्गा के अंदर अलमेवात एकेडमी का जो कैंपस है उसका भी इफ्तिताह होने जा रहा है जी। ये खुशखबरी है जी तमाम लोगों के लिए, उसका भी। और जहाँ पे फ्री एजुकेशन दी जाएगी, फ्री तालीम दी जाएगी, वहाँ भी आके आप तालीम हासिल कर सकते हैं। और अलमेवात एकेडमी का एक कैंपस रायविंड के अंदर है, एक कैंपस आरैया विलेज के अंदर है जी, और एक कैंपस लाहौर के अंदर है। उधर भी आप जो है वो मुझसे रब्ता करके फ्री तालीम जो है वो हासिल कर सकते हैं। मेरे भाइयों, तालीम जो है एक बुनियादी चीज़ है। जिस तरीके से आप रोटी खाते हो, आपको खाना खाने की ज़रूरत होती है, आपको पानी भी पीना होता है दिन के अंदर, खाना भी खाना होता है, कपड़े भी पहनने होते हैं, इसी तरीके से आपको एजुकेशन, तालीम भी हासिल करना होती है। इसी तरीके से जी रियाज भाई, थैंक यू जी, आपने ये तारीफ़ की है, थैंक यू इसके लिए। अच्छा।
اسی طریقے سے آپ نے تعلیم بھی حاصل کرنا ہوتی ہے. جس طریقے سے آپ نے روٹی کھانی ہے، پانی پینا ہے، کپڑے پہننے، اسی طریقے سے آپ کے لیے تعلیم بھی اہم ہے. اگر تعلیم نہ ہو تو تعلیم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. اور قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. طالبہ علمی فریضہ علی کل مسلمین، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض قرار دے دیا گیا ہے میرے بھائیوں. جس طرح روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نماز فرض ہے، اسی طریقے سے یہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جو علم حاصل کرنا ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے مست قرار دے دیا گیا ہے، فرض قرار دے دیا گیا ہے. یہ دیکھیں میرے بھائیوں، ہم دولت کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ دولت سب کچھ ہوتی ہے. نہیں میرے بھائیوں، دولت کچھ نہیں ہوتی. اصل چیز بندے کا علم ہے. یہ دیکھیں اگر بندے کے پاس دولت ہو، جی دولت کا کنواں بھی ہو دولت کا، وہ ختم ہو جائے گا. دولت کی ہمیں حفاظت کرنی پڑتی ہے. اور سچی بات یہ اگر جس کے پاس دولت ہو وہ بے چین رہتا ہے، وہ سکون کی نیند بھی نہیں سو سکتا. اب یہ سیاسی لوگوں کو دیکھ لیں، خربوں روپے کے مالک ہیں، اور مجھے بتائیں کتنے سکون ان کو نصیب ہے. دولت جو ہے وہ خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے میرے بھائیوں، علم جو ہے وہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. دیے سے دیا جلتا ہے. 12 سال پہلے 16 سال کی عمر میں نے المیوات اکیڈمی 16 سال کی عمر میں نے المیوات اکیڈمی کا سٹارٹ لیا تھا. 16 سال کی عمر میں المیوات اکیڈمی کا میں نے سٹارٹ لیا تھا، اور آج یہ دیکھیں 2017 ہے. ماشاءاللہ 12 سال ہو گئے جی بچوں کو پڑھاتے ہوئے. کم و بیش 3000 اسٹوڈنٹ کو ایف اے، بی اے، میٹرک، ڈی اے ای، ایم اے، بی ایڈ، سی ٹی وغیرہ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو کروایا ہے کمپلیٹ. میرے بھائیوں، اگر آپ کا بھائی سعادت علی خان اتنی کم عمر سے یہ کام کر سکتا ہے اور اتنے سسٹم چلا سکتا ہے، سیاست میں حصہ لے سکتا ہے، تو میرے بھائیوں آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ بھی میرا ساتھ دیں، آپ بھی دیے سے دیا جلائیں، آپ بھی علم کی شمع جو ہے اس کو روشن کریں. آئیں میرا ساتھ دیں. فیس بک پہ دیکھنے سے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل ہے عملی طور پہ بھی کچھ کر کے دکھائیں، عملی طور پہ بھی کچھ کر کے دکھائیں. اکثر میرے بھائی ہیں، بلکہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اکثر میرے بھائی ہیں کہ جو راؤ شاہد صاحب، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسامہ چٹھا صاحب، عمر رفیق صاحب، محمد نوید انجم صاحب، ندیم شریف، محمد وقاص، مجمل اقبال، ملک جی، عمران میواتی، کامران عاشق، میں آپ کو بتا رہا ہوں اکثر لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ جو سراہنے کی بجائے، اپریشیٹ کرنے کی بجائے لیگ پولنگ کرتے ہیں، مخالفانہ بات کرتے ہیں، خلاف بات کرتے ہیں. اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. اکثر، ایک نہیں بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیگ پولنگ کرنے والے اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں. لیکن کبھی بھی اپنی لائف کے اندر میں نے ان کی مخالفت کو اپنے راستے کی دیوار نہیں بننے دیا، بلکہ میں نے ان کی مخالفت کو فیول سمجھا ہے، تیل سمجھا ہے، اور اس سے انرجی حاصل کی ہے اور اپنے کام کرنے کی رفتار کو بڑھایا ہے. میرے بھائیوں، اپنے کام کرنے کی رفتار کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھایا ہے، اس کو کم نہیں ہونے دیا، اور انشاءاللہ آئندہ لائف میں بھی کم نہیں ہونے دیا جائے گا. میرے بھائیوں، انشاءاللہ یہ اکثر میرے سننے والے میو برادری سے ہیں،
स्पेशली मैं आपसे कहता हूँ, इस संडे को, इस इतवार वाले दिन इंशाअल्लाह जिया बग्गा में पाकिस्तान मेओ इत्तेहाद का दफ्तर का मैं इफ्तिताह करने जा रहा हूँ। इस संडे को जिया बग्गा विलेज के अंदर पाकिस्तान मेओ इत्तेहाद का जो दफ्तर है, जो मरकजी दफ्तर है, उसका मैं इफ्तिताह करूँगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जिया बग्गा के अंदर अलमेवात फ्री एजुकेशन सिस्टम का जो एक कैंपस है, उसका भी इफ्तिताह हो जाएगा इंशाअल्लाह जी। मेरे भाइयों, अगर लाइफ में कामयाब होना है तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको बता रहा हूँ, हसद करना छोड़ दो, लोगों से जलना छोड़ दो। खुदा की कसम आप कामयाब हो, आप कामयाब हो। हसद करना छोड़ दो, लेग पुलिंग करना छोड़ दो, किसी के बारे में बुरा सोचना छोड़ दो। होता क्या है, जितना आप अपने किसी दूसरे भाई से हसद करेंगे, उसे बुग़्ज़ रखेंगे, कीना रखेंगे, अल्लाह ताला आपका जो रिज़्क़ है उसको कम कर देगा। और जिस बंदे की आप लेग पुलिंग कर रहे हो, जिस बंदे से आप हसद कर रहे हो, उसके रिज़्क़ को बढ़ा देगा जी। हसद करना छोड़ दो, जो बात हो उसके मुंह पे कहो। हसद करने से कोई हासिल नहीं होगा। मेओ बरादरी के लोगों, सादत अली ख़ान ने इस बरादरी के लिए अपने 12 साल दे दिए। मेरे ताया अमर खां मेवाती, फ़हीम खां मेवाती ने अपनी लाइफ के 30 साल दे दिए इस मेओ बरादरी के लिए। 30 साल दे दिए। 7 बुकों के मुसन्निफ़ हैं, 7 बुक्स उन्होंने लिखी हैं। रियाज नूर भाई 7 किताबें उन्होंने लिखी हैं। सादत अली ख़ान ऐसे ही नहीं बन जाता। सादत अली ख़ान बनने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, अपना आराम छोड़ना पड़ता है, अपना आराम छोड़ना पड़ता है, अपने आराम को, अपने चैन को अपने ऊपर हराम करना पड़ता है, फिर सादत अली ख़ान बनता है। हजारों बुकों का मुतालिया करना पड़ता है, फिर सादत अली ख़ान बनता है। लाखों लोगों के बारे में, इंसानियत के बारे में, मुसलमानों के बारे में, अपने भाइयों के बारे में, लोगों के बारे में नेक जज्बात रखने पड़ते हैं। खिदमत करने का मेरे भाइयों, खिदमत करने का शौक़ पैदा करना पड़ता है, फिर सादत अली ख़ान बनता है। खिदमत खलक का जज्बा पैदा करना पड़ता है, फिर सादत अली ख़ान बनता है। सुन लेना बहुत आसान है मेरे भाइयों, सुन लेना बहुत आसान है। फेसबुक पे अमली तौर पे कुछ करना मुश्किल है। ये देखें कि सादत अली ख़ान ने अल्लाह ताला के फजल व करम से 16 साल की उम्र से जो तहरीक शुरू की थी, आज बता दें मेओ बरादरी का कौन सा ऐसा फ़र्द है जो सादत अली ख़ान के नाम से वाकिफ़ ना हो, जो साजिद महमूद मेओ के नाम से वाकिफ़ ना हो, जो रियाज नूर के नाम से वाकिफ़ ना हो, जो सईद अहमद मेओ कनाडा वाले के नाम से वाकिफ़ ना हो। वो फ़र्द मुझे बता दे। मेओ बरादरी में 2 करोड़ मेओ बरादरी बैठी है, ताने देते हैं कमरों में बैठ के स्पीचें, तक कमरों में बैठ के स्पीचें। ओ भाई, आप तो ये भी नहीं कर सकते। मेवाती ज़बान जब मैंने रजिस्टर्ड कराई थी नवाज शरीफ फार्म के बाहर, 5000 लोगों का धरना दिए बैठा रहा मैं 5 दिन। उस वक़्त आप कहाँ थे जब सादत अली ख़ान 5 दिन धरना दिए बैठा रहा, जब सादत अली ख़ान ने 80,000 मेओ बरादरी के लोगों के दस्तक कराए और नाज़ा के चेयरमैन के पास पेश हुआ, मेवाती ज़बान को रजिस्टर्ड करवाया। उस वक़्त आप कहाँ थे? बात करना आसान है, वर्क करना मुश्किल है। और इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी बहन के लिए, मुसलमानों की बहन के लिए, आपकी बहन के लिए, पाकिस्तान की बेटी आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए बहुत बड़ी स्ट्राइक करने जा रहा हूँ, बड़ी स्ट्राइक करने जा रहा हूँ।
آپ میرا اس میں ساتھ دیں، اس میں میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ بھرپور سٹرائک کریں گے، بھرپور احتجاج کریں گے امریکہ سے کہ 86 سال قید کی سزا اس پاکستان کی بیٹی کو آپ نے کیوں سنائی ہے؟ اس نے کوئی قتل نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، 86 سال قید کی جو سزا ہے وہ آپ نے اس کو کیوں سنائی ہے؟ ندیم شریف صاحب، چودھری عمر میو صاحب، اللہ دتا ایڈی صاحب، کیوں 86 سال قید کی سزا سنائی ہے اسے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو؟ اس کے خلاف بھی میں سٹرائک کروں گا۔ اور کیوں اقوام متحدہ کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ پاکستان کی بیٹی کو 14 سال سے امریکہ والوں نے پکڑا ہوا ہے، کچھ اس کا قصور نہیں ہے، کس بنا پہ اس کو پکڑا ہے، کس بنا پہ واش روم کے اندر اس کو بند کیا ہوا ہے؟ اقوام متحدہ کو بھی سوچنا چاہیے، بھئی آپ کا کام ہی امن لانا تھا، آپ کا کام ہی ناانصافیوں کو ختم کرنا تھا، تو آپ کو یہ ناانصافیاں دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ امریکہ والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں سرور نمبردار صاحب، تمام لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں جی۔ سعادت علی خان جو کر سکتا تھا اس نے کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ آپ بھائی بھی میرا ساتھ دیں اس مشن میں، اس جد و جہد میں میرا ساتھ دیں۔ 16 سال کی عمر سے جو تحریک میں نے شروع کی تھی، آج وہ ایک تناور درخت بن گیا ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھی کس طریقے سے پرائم منسٹر بن جائے گا اس قوم کا، کس طریقے سے پرائم منسٹر بن جائے گا اس قوم کا؟ میرے بھائیوں سن لو، میو برادری کے لوگوں آپ بھی سن لو، آپ سعادت علی خان کا ساتھ دو، انشاءاللہ اسی دفعہ 2018 کے الیکشن میں میو برادری کا پرائم منسٹر بنے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ آپ میرا ساتھ دو۔ اور اگر اس موقع پہ مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا، کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ملتے گئے قافلہ بنتا گیا، لوگ ملتے گئے قافلہ بنتا گیا۔ میرے بھائیوں سعادت علی خان نے انسانیت کی خدمت کے لیے، آپ بھائیوں کی خدمت کے لیے، آپ بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے، انسانیت کے دکھ کے لیے، بچوں کی، لوگوں کی، اپنے بھائیوں کو تعلیم کی محرومی کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ مصطفیٰ شجاع صاحب ویلکم کرتا ہوں آپ کو، اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں میرا ساتھ دو۔ میں نے آپ بھائیوں سے کوئی چندہ نہیں مانگنا، کوئی خیرات نہیں مانگنی، اگر مانگنا ہے تو ایک دکھی مسلم امہ کا ساتھ مانگنا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چھڑانے کے لیے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، مجھے وہ ساتھ مانگنا ہے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے حمایت مانگنی ہے، یہ چیز ہے۔ آپ بھائی میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ سعادت علی خان آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اس پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور امریکہ والوں، امریکہ والوں، امریکہ والوں، امریکہ والوں، امریکہ والوں، امریکہ والوں سن لو، سن لو، اب پاکستانی قوم تمہاری مزید غلامی نہیں کرے گی، اب پاکستانی قوم، مسلمان امہ آپ کی غلامی نہیں کرے گی، اور آپ کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرنا پڑے گا، یہ سن لو۔ امریکہ والوں اب ہم آپ کی غلامی نہیں کریں گے، جتنے چھتر کھانے تھے ہم نے کھا لیے، جتنی آپ کی غلامی کرنی تھی کر لی، جتنا آپ کے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہانا تھا بہا لیا۔ اب روشنی کی، امید کی کرن پیدا ہوگی، اور امریکہ والوں عافیہ صدیقی کو
86 साल की नाजायज़ कैद आपने सुनाई है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और ये मेरा मैसेज है अमेरिका वालों आपके लिए, सितमगरों के सितम के आगे, सितमगरों के सितम के आगे ना सर झुका है ना सर झुकेगा। सितमगरों के सितम के आगे ना सर झुका है ना सर झुकेगा। जुल्म करोगे जुल्म करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, और हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। अब आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अब कैदी बना के नहीं रख सकते। शर्म आती है मुझे आपके अदालती निज़ाम पे कि 86 साल की कैद यार, अगर कोई कत्ल भी करे तो उसकी सज़ा 14 साल होती है। 86 साल की कैद, कोई कत्ल नहीं किया, चोरी नहीं की, डाका नहीं किया, किस बिना पे 86 साल की कैद सुनाई है? यह है आपका अदल का निज़ाम। और मेरे भाइयों, उसी अमेरिका को हम फॉलो करते हैं, उसी अमेरिका को हम फॉलो कर रहे होते। और आज मैं आप भाइयों को बताना चाहता हूं कि यही अमेरिका वाले, यही यूरोप वाले मुसलमानों का जो निसाब था, मुसलमानों का जो सलेबस था, बतौर सलेबस, बतौर निसाब अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर निसाब के तौर पे पढ़ाया जाता रहा है। इब्न अल हैशम, अल बैरूनी, जाबर बिन हयान, ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे। ये जितनी भी इन्होंने इजाज़त किए 70% मुसलमान साइंटिस्ट का हाथ है उसके अंदर, 70% मुसलमान साइंटिस्ट का हाथ है। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और पूछते थे कि सादत अली खान तुम अंधेरे में बैठ के क्यों ऑनलाइन होते हो? तो ये सुन लें, आज मैं इस रात से भी पर्दा उठा दूं, सच पूछें तो ये मेरी मुसलमानियत है, यह गैरत का मादा है, इसलिए सादत अली खान अंधेरे में ऑनलाइन होता है। सुन लें, जिसने ये बल्ब बनाया है, एडिसन ने ये बल्ब बनाया है, एडिसन ने ये बात बोली है कि अगर आप ईसाई नहीं होते, अगर आप ईसाई नहीं होते तो मस्जिदों से मेरे बल्ब भी उतार दो, मेरे बल्ब भी उतार दो, फिर अदरवाइज आप क्रिश्चियन हो जाओ, अपना दीन छोड़ दो, या मेरे बल्ब भी उतार दो। तो सादत अली खान की गैरत इस बात को गवारा नहीं कर सकी, और इसलिए सादत अली खान अंधेरे में बैठ के ऑनलाइन होता है। इसलिए सादत अली खान सद्दाम इस्माइल में हो, इसलिए सादत अली खान अंधेरे में बैठ के ऑनलाइन होता है। अखबार चलाते हैं आप लोग, पता नहीं किन किन चीज़ों से उस अखबार को भर देते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर छाप देते हैं। अपनी बरादरी की भी फिक्र करें भाई, ये बरादरी आप लोगों की भी उतनी है जितनी मेरी है। अपनी बरादरी को भी साथ लेके चलें। सद्दाम इस्माइल मियो साहब, अपनी बरादरी को भी लेके चलें। सादत अली खान आपको दिखाई नहीं देता, रियाज नूर आपको दिखाई नहीं देता, साजिद महमूद मियो आपको दिखाई नहीं देता, सईद मियो कनाडा आपको दिखाई नहीं देता, अमर खां मेवाती सिंगर, पूरे मेवात का मशहूर सिंगर है, आपको दिखाई नहीं देता। ये लोग आपको दिखाई नहीं देते, सदाए मियो वालों, ये लोग आपको दिखाई नहीं देते। अपनी दुकानदारी चमकाली, 6 सदर आप लोगों ने बदल दिए, लेकिन बरादरी के लोगों, पाकिस्तानी अवाम, वादा करता हूं मैं आपसे, जब तक सादत अली खान है इस नाइंसाफी को नहीं होने देगा, आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा हक की बात करता रहेगा। ये चीजें भी देखें भाई, इंसान का पेट कभी नहीं भरता भाई, इंसान का जो पेट है वो कभी भी नहीं भरता, कभी नहीं भरता। कारून के खजाने ले लो, फिर भी इंसान का पेट, इंसान का जो लालच है, इंसान का जो तमा है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। इंसान का जो ये तमा और लालच है वो कभी नहीं ख़त्म होता। मेरे भाइयों, ये चीज़ें सोचनी चाहिए। मेरे बरादरी के लोगों, मेरे बरादरी के लोगों, स्पेशली मैं आपसे कहता हूँ, क्या है सादत अली खान का साथ दें, उसने कदम बढ़ाया है, आए मेरा साथ दें। और अगर नहीं साथ देते, एक बात कहता हूँ, अगर आप भाई नहीं साथ देते तो ना दें, सारे लोग साथ छोड़ जाएं सादत अली खान का, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि सादत अली खान हर महाज पर अकेला खड़ा रहेगा। अल्लाह ताला की मदद के साथ, अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ सादत अली खान को
اکیلا اکیلا کھڑا رہے گا، اکیلا کھڑا رہے گا۔ میرا عزم اتنا بلند ہے مجھے پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، میرا عزم اتنا بلند ہے مجھے پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، ڈر تو اس آتش گل سے ہے کہیں اس چمن کو جلا نہ دے، ڈر تو اس آتش گل سے ہے کہیں اس چمن کو جلا نہ دے۔ سعادت علی خان اکیلا کھڑا رہے گا اس ظلم و ستم کے خلاف، ان معاشرتی برائیوں کے خلاف سعادت علی خان اکیلا کھڑا رہے گا۔ جو ساتھ دینا چاہتا دے، جو ساتھ نہیں دینا چاہتا نہ دے، سعادت علی خان اکیلا کھڑا رہے گا۔ یہ آج آپ سے وعدہ کرتا ہے آن لائن کہ سعادت علی خان اکیلا کھڑا رہے گا۔ اور ایک بات اور سن لیں آپ بھائی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سعادت علی خان آپ کا تعلق اس پارٹی سے ہے، آپ کا تعلق اس پارٹی سے ہے، آپ کا تعلق اس پارٹی سے ہے۔ آج میں یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، پی ایم آئی پاکستان میو اتحاد کے علاوہ سعادت علی خان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے۔ پی ایم آئی پاکستان میو اتحاد کے علاوہ سعادت علی خان کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے، یہ سن لیں، کسی پارٹی سے نہیں ہے پی ایم آئی کے علاوہ، پاکستان میو اتحاد کے علاوہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے جی۔ میرے بھائیوں، صدام اسماعیل میو آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے دوست ہیں۔ نعیم لوہر صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں، تمام بھائیوں کو۔ یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں ان میں میرا ساتھ دیں، آپ لوگ ان میں آپ میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ سعادت علی خان کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ 150 ویڈیو، 150 سے زیادہ سپیچیں انٹرنیٹ پہ میری موجود ہیں۔ تمام بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ میری آئی ڈی کو اوپن کریں اور 150 سپیچیں، بامقصد سپیچیں، جعلی پیر فقیروں کے بارے میں، برما مسلمانوں کے بارے میں، اور بابا بلے شاہ کا کلام، میاں بخش کا کلام سب موجود ہے۔ اس کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، کمنٹس بھی کیا کریں۔ اور کیا خوبصورت بات کہی ہے میاں بخش نے، سونی صورت عاشق ہونا، سونی صورت عاشق ہونا اے کیڑی وڈیائی، سونی صورت عاشق ہونا اے کیڑی وڈیائی، عاشق بنتو اس سونے دا جیسے شکل بنائی، عاشق بنتو اس سونے دا جیسے شکل بنائی، عاشق بنتو اس سونے دا جیسے شکل بنائی۔ ریاض نور بھائی یہ دیکھ لیں، سعادت علی خان اکیلا کھڑا ہے، سعادت علی خان اکیلا کھڑا ہے۔ ساجد محمود میو، مشتاق صدیقی، اصغر خان، آصف اقبال، میواتی ڈون، یعنی میواتی ڈون تو نہ لکھیں کم از کم اپنے نام کے ساتھ۔ میو برادری بڑی بہادر و غیرت مند قوم ہے جی۔ اسی قوم نے اکبر بادشاہ کو ناکو چنے چبوائے تھے۔ اکثر میں یہ کہتا رہتا ہوں ناکو چنے چبوائے، یہ کیا وہ کیا، آپ بھائیوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ ایسا کچھ ہوا تھا۔ چلو میں یہ بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج اکبر بادشاہ نے 99 شادیاں کی تھیں، اور شادی کرنے کے بعد وہ لڑکی کو نتھنی پہنا دیتا۔ نتھنی کا مطلب تھا کہ یہ قوم میری غلام بن گئی۔ 100ویں شادی کرنے کے لیے میوات میں چلا گیا اور کہا کہ میو برادری کی لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میو برادری نے کہا کہ ہم اپنی لڑکی آپ کو نہیں دیں گے، کیونکہ میو قوم کبھی بھی غلامی کو قبول نہیں کر سکتی۔ تو اس نے کہا ایسی بات ہے تو پھر آؤ میرے ساتھ جنگ کرو۔ مسلمانوں نے، جو میو برادری تھی، اس نے مقابلہ کیا اور 15,000 میو ایک دن کے اندر شہید ہو گئے۔ 15,000 میو ایک دن کے اندر شہید ہو گئے، لیکن میو برادری نے اپنی لڑکی کی شادی نہ ہونے دی۔ اکبر
بادشاہ کے ساتھ۔ آخر میں جب 15,000 میو کی لاشوں پہ اس لڑکی سے نکاح پڑھانے لگا تو ایک میو پرادی کا جو نوجوان تھا وہ زخمی تھا، اس نے بندوق اٹھائی اور لڑکی کو گولی مار دی، لیکن اکبر بادشاہ سے شادی نہیں ہونے دی۔ اور آج بھی جو اصل میو پرادی کی عورت ہوگی وہ کبھی نتنی نہیں پہنے گی، کیونکہ نتنی جو ہے وہ غلامی کی نشانی ہے۔ وہ نتنی پہناتا تھا اکبر بادشاہ کی قوم میری تابع ہو گئی، یہ غلام ہو گئی۔ ڈیفرنٹ قوم جو تھی، جس میں کرسچن بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، ہر لڑکی کے ساتھ، ہر ذات کی عورت کے ساتھ اکبر بادشاہ نے شادی کی تھی، لیکن میو برادری نے شادی نہیں ہونے دی تھی اپنی لڑکی کے ساتھ۔ اور آج بھی جو میو برادری کی اصل لڑکی ہوگی وہ کبھی نتنی نہیں پہنتی جی۔ ہاں، اب یہ جو رانگڑ وغیرہ ادھر ادھر سے شامل ہو گئے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو اصل میں ہوئے ان کی عورتیں آج بھی نتنی نہیں پہنتی جی۔ اکبر بادشاہ سے مقابلہ کیا تھا، اور یہ حسن خاں میواتی، حسن خاں میواتی نے، یہ دیکھیں نانگا جب وہ بھاگ گیا تھا، حسن خان میواتی نے مغلوں کے جد امجد ظہیر الدین بابر کا مقابلہ کیا تھا۔ آج بھی مانا جاتا ہے میوات کے اندر حسن خان میواتی کی بارگاہ کو سلام پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی باتیں کرنی تھی، اگر بری لگی ہوں تو آپ اگنور کر دیں، اور جس بھائی نے سعادت علی خان کا ساتھ دینا دے، جس نے نہیں دینا نہ دے۔ انشاءاللہ سعادت علی خان اپنے مشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور آخر میں دعا کے ساتھ میں اختتام کروں گا کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل، خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ جوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خجا کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے زندگی جرم نہ ہو، حیات وبال نہ ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔